اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ عالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔ چھٹا کبیرہ گناہ جس کی نشاندہی کی گئی الربا، سود۔ سود کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانے والا، اس کا کھلانے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی رقم پہ گواہ بننے والا سارے وزر یعنی گناہ میں برابر ہیں۔ اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی ہوئی ہے، اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے، اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، مجبور ہے۔ اور
کئی کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس اور کئی کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں، جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات ابھی اجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا۔ بعض کا ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو ابھی بجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے، گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بطن ہوں گے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کر دے، چونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے، اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ 7واں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت